بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کیوں اہم ہے؟ جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 جمعے مسلسل بغیر معقول وجہ چھوڑ دے، اللہ رب العالمین اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں کس عورت سے شادی کی تھی؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر میں حضرت میمونہ بنت حارث سے شادی کی تھی۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کا علم حاصل کرنا کتنا اہم ہے؟ جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں نماز کے فوائد کیا ہیں؟ جواب ہے، نماز کے روحانی، جسمانی اور ذہنی فوائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہے، جسمانی صحت کو بہتر بناتا ہے اور ذہنی سکون فراہم کرتی ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی قوانین کے تحت قرض کی ادائیگی کی کیا اہمیت ہے؟ جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض وقت پر ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ سوال ہے، بتائیے وہ کون سا پتھر ہے جو پانی میں نہیں ڈوبتا اور نہ ہی آگ سے گرم ہوتا ہے؟ جواب ہے، وہ پتھر حجر اسود ہے، جو پانی میں نہیں ڈوبتا اور نہ ہی آگ سے گرم ہوتا ہے۔ سوال ہے، کیا انسان کے چاہنے سے کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ جواب ہے، انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے تب تک انسان کو کچھ بھی نہیں مل سکتا ہے۔ سوال ہے، بتائیے سونے سے پہلے کیا پڑھنے سے صبح تک شیطان انسان کے قریب نہیں آتا ہے؟ جواب ہے، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے سے صبح تک شیطان انسان کے قریب نہیں آتا ہے۔ سوال ہے، بتائیے وہ کون سا عمل ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے؟ جواب ہے، صدقہ جاریہ کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ سوال ہے، واقعہ معراج پر 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سے نبی کی ملاقات ہوئی؟ جواب ہے، واقعہ معراج پر 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سوال ہے، نماز میں کس طرح بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں ایسے نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ سوال ہے، بتائیے کس سورت کی تلاوت انسان کو دجال کے فتنے سے بچائے گی؟ جواب ہے سورہ کہف کی تلاوت انسان کو دجال کے فتنے سے بچائے گی۔ سوال ہے، حج کا فریضہ کرتے وقت اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ جواب ہے حج کے دوران غلطی کا ازالہ کے طور پر بعض صورتوں میں صدقہ اور بعض میں ایک چھوٹا جانور اور بعض میں ایک بڑا جانور حرم میں ذبح کرنا لازم ہوتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے لیے حجاب کی کیا اہمیت ہے؟ جواب ہے حجاب اسلام میں عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ سوال ہے، بتائیے کیا عورتوں کا نکاح کے وقت اپنی مرضی بتانا ضروری ہے؟ جواب ہے جی ہاں، نکاح کے وقت عورتوں کی مرضی اور اجازت بہت ضروری ہے۔ سوال ہے، کیا پڑھنے سے انسان کی پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ جواب ہے یہ آیت کریمہ پڑھنے سے انسان کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی شخص جب بھی کسی کے بارے میں یہ دعا کرے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ سوال ہے، بتائیے کس سورت میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کے صور کی کیفیت بتائی گئی ہے؟ جواب ہے سورہ مومنون میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کے صور کی کیفیت بتائی گئی ہے۔ سوال ہے، شوہر یا بیوی میں سے کسی نے دوسرے مذہب کو اپنا لیا تو کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ جواب ہے شوہر یا بیوی میں سے اگر کسی نے دوسرے مذہب کو اپنا لیا تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ سوال ہے، بتائیے جو انسان کی اچھائی اور برائی لکھتے ہیں ان فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے جو انسان کی اچھائی اور برائی کو لکھتے ہیں ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا تھا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کو معصوم کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے فرشتوں کو معصوم اس لیے کہا جاتا ہے
کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان میں گناہ کرنے کی طاقت نہیں رکھی ہے۔ سوال ہے کہ سورت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو ضرور پڑھنا اور یاد کرنا چاہیے۔ جواب ہے سورہ نور کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو اس کو پڑھنا اور یاد کرنا چاہیے۔ سوال ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تو ان کی عمر کیا تھی؟ جواب ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تو اس وقت ان کی عمر 32 سال 6 ماہ کی تھی۔ سوال ہے حدیث کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چونٹیوں کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟ جواب ہے وہ عمل ریاکاری ہے جو چونٹی کے چال سے بھی زیادہ خفیف ہے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں کیا بیان فرمایا گیا ہے؟ جواب ہے اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر موت کی اپنی طرف اٹھا لیا۔ سوال ہے بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی نہر اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہر کوثر اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی ہے۔ سوال ہے بتائیے کون سی تکلیف آنا اللہ رب العالمین کے خوش ہونے کی نشانی ہے؟ جواب ہے ہر وہ تکلیف جو اللہ رب العالمین کے قریب کر دے، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو تکالیف اور آزمائش کے ذریعہ بھی اپنے قریب کرتا ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ مرغا اور گدھا کس وجہ سے بولتے ہیں؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرغے کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کے فضلوں کا سوال کرو کیونکہ اس نے فرشتوں کو دیکھا، اور جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ سے پناہ مانگو کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا۔ سوال ہے بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کون تھے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس عمر میں شہید کیا گیا؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو 82 سال کی عمر میں شہید کیا گیا۔ سوال ہے بتائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت کب تک رہا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت 632 عیسوی سے 634 عیسوی تک رہا۔ سوال ہے بتائیے نیند میں اچانک جھٹکا لگنا کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟
جواب ہے نیند میں اچانک جھٹکا لگنے سے انسان ڈر جاتا ہے۔ ایسی حالت میں ہمیں کروٹ بدل لینی چاہیے اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے۔ سوال ہے بتائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کون سی چیز سے انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا؟ جواب ہے زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کیا۔ سوال ہے قرآن مجید کی وہ کون سی سورہ ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے؟ جواب ہے وہ سورت سورہ مجادلہ ہے جس کی ہر آیت لفظ اللہ آیا ہے۔ سوال ہے بتائیے وہ کون سی حالت ہے جس میں مسلمان پر ہر حلال چیز حرام ہو جاتا ہے؟ جواب ہے نماز کی حالت میں ہر مسلمان پر ہر حلال چیز حرام ہو جاتا ہے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پیغام رسالت شروع کیا تو سب سے پہلے کس کو اصلاح کی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پیغام رسالت شروع کیا تو سب سے پہلے عقائد کی اصلاح کی۔ سوال ہے بتائیے حوض کوثر کو قیامت کے دن کس جگہ لایا جائے گا؟ جواب ہے حوض کوثر کو قیامت کے دن میدان حشر میں لایا جائے گا۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرشتوں میں سب سے پہلا ابلیس پر لعنت کس نے کی تھی؟ جواب ہے سب سے پہلے فرشتوں میں ابلیس پر لعنت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے عرصے تک فرعون کے گھر میں رہے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں 30 سال تک رہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ سوال ہے ایمان کے ارکان کل 6 ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 آسمانی کتابوں پر ایمان، نمبر 4 انبیاء کرام پر ایمان، نمبر 5 یوم آخرت پر ایمان، نمبر 6 تقدیر پر ایمان۔ سوال ہے بتائیے نماز میں سستی کرنے والا قیامت کے دن کس جانور کی شکل میں ہوگا؟ جواب ہے نماز میں سستی کرنے والا قیامت کے دن سور کی شکل میں ہوگا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود لیا ہے۔ سوال ہے بتائیے وہ کون سی نماز ہے جس کو گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟
جواب ہے وہ نماز نفل نماز ہے جس کو گھر میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ سوال ہے بتائیے 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا لقب ملا؟ جواب ہے 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب ملا۔ سوال ہے بتائیے خلفائے راشدین کون کون سے ہیں؟ جواب ہے خلفائے راشدین 4 ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق، نمبر 2 حضرت عمر، نمبر 3 حضرت عثمان غنی، نمبر 4 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔